بہن اور مہمانان گرامی، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پریس کلب میں مجھے انوائٹ کیا ہے، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جماعت اسلامی کے سابق امراء بھی یہاں آتے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے رہے ہیں، اور آپ نے اس روایت کو بھی زندہ رکھا ہے اور دیگر رہنماؤں کو بھی آپ بلاتے ہیں۔ ظاہر ہے تبادلہ خیال کے نتیجے میں ہی بہت ساری چیزیں، کنفیوژنز بھی دور ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں پورے پریس کلب کا کہ آپ نے عزت افزائی فرمائی ہے۔ آپ نے ابھی تذکرہ کیا دو امراء کا، ظاہر ہے اس سے پہلے قاضی حسین احمد صاحب بھی یقیناً آتے جاتے ہوں گے، اور اس سے پہلے بھی امراء یہاں پر بلوچستان میں ہمارا جماعت کا بہت پرانا کام ہے۔ یہی جماعت اسلامی کی خوبصورتی بھی ہے کہ یہاں امراء تبدیل بھی ہو جاتے ہیں، باقی پارٹیوں میں تو ذرا یہ کام مشکل سے ہوتا ہے، اور جمہوریت کا سب راگ الاپتے ہیں، لیکن خود اپنی جماعتوں میں لوگ جمہوریت کو فروغ نہیں دیتے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ خاندانوں کی اور شخصیات کی میراث یہ پارٹیاں ہو جاتی ہیں، فیملی انٹرپرائزز ہو جاتی ہیں۔ اور بعض پارٹیاں جو اپنے آپ کو بہت بڑی جمہوری کہتی ہیں، وہ یا تو وصیت پہ چل رہی ہیں، کوئی وراثت پہ چل رہا ہے، خاندان پہ چل رہا ہے، شخصیات پہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی ایک ڈیموکریٹک فورس ہے جس کے ہر سطح کے اوپر انتخابات ہوتے ہیں، اور میں آپ کو اب بھی یہ بتا دوں کہ اس وقت بھی ہمارے ہاں صوبائی جو جماعتیں ہیں ان کے انتخاب کا پروسیس جاری ہے۔ کوئی آپ کو جھگڑا محسوس نہیں ہوگا، کوئی مارا موری نہیں ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، بڑے زبردست طریقے سے یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ پھر ہمارے ڈسٹرکٹ کے تمام انتخابات ہوں گے، پھر ہماری شورا کے انتخابات ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ جو جمہوریت ہے، اگر اس کو فروغ دینا ہے تو اس کا آغاز خود جماعتوں میں جمہوریت سے ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جمہوریت کے جو پیمانے ہیں اس میں کوئی بھی ہماری بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو مقامی حکومتیں ہیں ان کو اہمیت نہیں دیتی۔ 10 سال گزر جاتے ہیں، لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہوتے، ہونے لگیں تو وہ ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں، پھر کورٹس کے ذریعے سے کروانے پڑتے ہیں، جب ہو جاتے ہیں تو اختیارات نہیں دیتے۔ ابھی کوئٹہ ہم پہلے بھی آتے رہے ہیں، ابھی بھی ہم نے دیکھا تو مجھے مولانا عبداللہ خاشمی صاحب نے ظاہر بتایا کہ اس وقت کوئٹہ جو ہے وہ بہت ادھڑا ہوا سا، اور سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ اور بہت سارے بلدیاتی مسائل کا شکار شہر بنا ہوا ہے۔ اور ظاہر یہ اسی لیے ہے کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ پہلے تو بہت ساری باتیں کرتی ہیں، لیکن وہ نظام نہیں بناتے جس میں مقامی حکومتوں کو جو ہے وہ فروغ دیا جا سکے، بہتر بنایا جا سکے۔ تو بہرحال یہ میں نے ضروری سمجھا کہ جمہوریت کو اگر آگے بڑھانا ہے تو آمریتوں کے مقابلے میں جو جمہوری لوگ ہیں یا جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں ان کو پہلے جمہوری بن کر دکھانا ہوگا، اور وہ اگر آمریتوں کے سہارے پر پروان چڑھنے لگیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جمہوریت تو نہیں آگے بڑھے گی، پھر آمریت کی ہی ایک شکل ہوتی ہے جو جمہوریت میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس وقت ہمارا ملک جن بحرانوں سے گزر رہا ہے اس میں ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدامنی پورے ملک کے مختلف حصوں میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے۔ آپ خیبر پختونخوا کو اور جو قبائلی علاقے جو ضم ہو گئے ہیں ان کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو بدامنی کی لہر نظر آئے گی۔ بلوچستان کے لوگ ہیں جو اپنے بنیادی حقوق کے لیے سڑکوں پر ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور خاص طور پر یہاں پر لاپتہ افراد کا معاملہ بڑے سنگین مسئلہ بن چکا ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جس میں ہمارا یہ صوبہ گرفتار ہے۔ خود آپ سندھ میں چلے جائیں تو وہاں کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کا راج ہے، اور کچے اور پکے کے ڈاکو مل کر ہی اس پورے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اور بلوچستان پہ بھی اب تو صوبے کی، ہمارے صوبہ سندھ والوں کی حکومت آ گئی ہے، تو آپ لوگ بھی اپنی خیر منائیں کہ کہاں کہاں پر قبضے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ تو میرے علم میں ہے، اور کچھ جو ہے وہ پیش رفت اس سسٹم کی بلوچستان میں مزید بھی ہونے کے امکانات ہیں جو ہماری معلومات ہیں، جو سسٹم جو ہے وہ سندھ میں آلریڈی کام کر رہا تھا۔ اسی طرح سے خود پنجاب وہ بڑا صوبہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ نشانہ بھی بنا رہتا ہے، لیکن خود وہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور خاص طور پر اب یہ جو بجلی کا بحران ہے، اور بجلی کے بحران کی وجہ سے جو پورا پاکستان اس کی لپیٹ میں آ گیا ہے، اور بل اتنے بھاری بھاری ہو گئے ہیں کہ جو لوگ بھی خاص طور پر شہروں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بلوں کی ادائیگی کرتے ہیں، تو نہیں کریں تو ظاہر ان کی بجلی کٹ جاتی ہے۔ تو اگر چوریاں ہو بھی رہی ہیں تو وہ عملے کے
بغیر نہیں ہوتی ہیں اور حکومت اس میں ملی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ بل ادا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ ظلم کہ ان کو اتنے بھاری بل دے دیے جائیں کہ ان کی برداشت سے باہر ہو جائے، اور جو تنخواہ دار آدمی ہے اس کی تنخواہ سے زیادہ بل آ جائے، جو کرائے پہ مکان میں رہنے والا ہو اس کے کرائے سے زیادہ بجلی کا بل آ جائے، ٹیکسوں کی بھرمار اس میں ہو جائے، تو ظاہر ہے اب کسی کے لیے بھی ممکن نہیں رہا پورے پاکستان میں کہ ان بجلی کے بلوں کو ادا کرے۔ اور آپ تماشا دیکھیے کہ یہ بات ہم تو کہہ ہی رہے ہیں، ہم تو دھرنے دے رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، بجلی کے بل کم کروانا چاہتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو سنا، ماشاءاللہ وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ بجلی کے بل ادا کرنا لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے، تاجروں کے لیے ممکن نہیں ہے، صنعتوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو جب یہ ممکن نہیں ہے تو آپ بل کم کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں ہم کر نہیں سکتے، تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کہاں کہاں سے پیسے، اپنی شاہ خرچیاں کم کریں، اپنے فری پیٹرول ختم کریں، اپنے پروٹوکولز ختم کریں، آپ اپنی گاڑیوں کو چھوٹا کریں، آپ اپنی مراعات کو کم کریں، آپ بڑے بڑے جاگیرداروں پر جن کے ہزاروں ایکڑ زمین ہے ان پر ٹیکس لگائیں، تو آپ بجلی کے بل بھی کم کر سکتے ہیں۔ آج ہی اخبارات میں یہ رپورٹ چھپی ہے کہ ابھی تو ہم آئی پی پیز کو رو رہے تھے نا، کہ آئی پی پیز وہ لوگ ہیں کہ جو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر وہ اربوں روپے، ہزاروں ارب روپے لے لیتے ہیں سالانہ، یعنی پچھلے سال بھی 2 ٹریلین یعنی 2000 ارب روپے سے زائد پاکستان کی قوم نے وہ ادائیگی کی ہے کہ جو بجلی بنی ہی نہیں۔ جو بجلی بنی وہ تو ادائیگی اپنی جگہ، جو نہیں بنی اس کی کیپیسٹی پیمنٹ بھی ہم نے ادا کی ہے۔ لیکن اس میں ایک اہم بات یہ بھی پتہ چلی کہ وہ حکومت جو ٹیکسوں پہ ٹیکس لگا رہی ہے، اس حکومت نے آئی پی پیز کو ٹیکس سے ایگزمپشن دی ہے، اور خاص طور پر اس میں پیپلز پارٹی سے لے کر نون لیگ تک جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں کو انہوں نے اس زمانے میں جب ان کی حکومتیں تھیں تو اس، اور یہ رقم بنتی ہے تقریباً 1200-1300 ارب روپے جو انہیں ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے۔ یعنی ایک طرف کیپیسٹی پیمنٹ لے رہے ہیں، پروفٹ کما رہے ہیں، جو بجلی نہیں بنا رہے وہ بھی وصول کر رہے ہیں، دوسری طرف جو آمدنی ہو رہی ہے اس پر ٹیکس بھی نہیں دے رہے۔ تو تنخواہ دار آدمی ٹیکس دے، جاگیردار ٹیکس نہیں دے، آئی پی پیز والا ٹیکس نہیں دے، اور حکومت کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوٹ مار کا یہ نظام، چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا نظام کتنا طاقتور ہے، اور غریب عوام، مڈل کلاس لوگ اور کاروبار کرنے والے لوگ اور صنعتیں چلانے والے لوگ کتنے کمزور ہیں۔ جو ملک کی معیشت کا پہیہ چلا رہے ہیں وہ انتہائی کمزور، اور جو لوٹ رہے ہیں وہ انتہائی طاقتور، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں اس وقت چند لوگوں کی اجارہ ہے کا نظام قائم ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جا سکتا، اور اس پر جماعت اسلامی جو تحریک لے کر چل رہی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس تحریک میں پورا پاکستان پوری قوت کے ساتھ شریک ہو جائے، اس لیے کہ جماعت اسلامی کے بارے میں آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، ہماری پارٹی کا کوئی مفاد اس میں نہیں ہے۔ ہم جو بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، آپ ہماری ہسٹری سے بھی واقف ہیں، ہمارے ساتھ مولانا موجود ہیں، یہ اس وقت انہیں نمائندگی کر رہے ہیں، اور جس طرح کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں، دھڑلے سے بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی، آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے انشاءاللہ، مجھے یقین ہے اس بات کا، اور اپنی پوری ایک ہسٹری کی بنیاد پر یقین ہے کہ کبھی آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ ایک پائی کی بھی کرپشن میں کبھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ یہ اعتماد ہے ہمارا اپنی ٹیم کے اوپر، اور ایسے بے شمار لوگ ہمارے مختلف جگہوں پر مختلف آفس کو ہولڈ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کراچی میں 3 مرتبہ میئر رہے ہیں، ہمارے وزراء رہے ہیں پاکستان بھر میں، خود بلوچستان سے ہماری نمائندگی مولانا عبدالحق بلوچ صاحب MNA رہے، اور ہماری نمائندگی رہی ہے، لیکن کبھی کوئی الزام نہیں لگا سکا۔ تو ہمیں خود تو کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مایوسی پھیل رہی ہے، لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس ملک سے جانا چاہتے ہیں، اس ملک کے مستقبل سے مایوس ہو رہے ہیں، خاص طور پر نوجوان، تو ان کو کوئی رخ تو دینا ہے، ان کی کوئی تحریک تو برپا کرنی ہے، ان کو ہم لے کر تو چلیں اور اس ظالم مافیا کے مقابلے میں لا کر کھڑا کریں جو ہمیں لوٹ کے کھا گئے۔ تو اس لیے ہماری یہ حق تو عوام کو تحریک ہے جو اس وقت ایک خاص فیز میں داخل ہو چکی ہے۔ 28 تاریخ کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ بجلی کی جو قیمتوں میں انہوں نے اتنا اضافہ کیا ہوا ہے، اور اسی طرح سے تنخواہ دار لوگوں پہ جو ٹیکس لگایا ہوا ہے، اسی طرح یہ اپنی مراعات کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے اوپر 28 تاریخ کو پورے پاکستان میں انشاءاللہ ہڑتال ہوگی۔ اور اس ہڑتال کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں تاجر برادری بھی پوری طرح سے جو ہے الحمدللہ شریک ہے، اور تاجروں کی جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھیں، الحمدللہ وہ سب متحد ہو کر انہوں نے بھی 28 تاریخ کی ہڑتال کال کی ہے،
اور جماعت اسلامی نے بھی کال کی ہے، اور یہ سب کی دل کی آواز ہے کہ ایک پریشر ہم ڈیولپ کریں تاکہ حکومت کو ہم مجبور کریں کہ وہ اپنے معاہدوں کو بھی پورا کریں اور ہمیں ریلیف دیں. اس ریلیف کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اسی طرح سے یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کو لگام دیں. یہ کہتے تھے پہلے، آپ کو پتہ ہوگا جب ہم یہ اسٹرگل شروع کر رہے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم آئی پی پی سے بات ہی نہیں کر سکتے، ان کے معاہدے ہیں، بین الاقوامی معاہدے ہیں، اور یہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، یہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے، یہ جو ہے وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن ہے اس میں. لیکن جو ہماری یہ تحریک آگے بڑھی ہے، ابھی تو چند ہی دن گزرے تھے کہ یہ مذاکرات کی میز پہ بھی آئے، انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا، انہوں نے اعلان بھی کیا کہ ہم آئی پی پی سے بات بھی کر رہے ہیں. انہوں نے مکمل ان کی فورینسک آڈٹ یعنی جانچ پڑتال کا لفظ معاہدے میں موجود ہے وہ استعمال کیا، اور ہماری معلومات کے مطابق کسی حد تک اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ پبلک پریشر کم ہو گیا تو یہ پھر جو ہے ان کو چھوٹ دے دیں گے، اس لیے کہ جو حکومت میں شامل لوگ ہیں ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو ان معاہدوں میں شریک رہے ہیں، ان کی مرضی سے یہ معاہدے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے بینیفیشری یہ بھی ہوں گے. جبھی تو یہ ہم پر بوجھ پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں. اور معاملہ تو ابھی آئی پی پیز کا چل رہا تھا، اس میں آئی ٹی سیز بھی شامل ہو گئی، یعنی جو انڈیپینڈنٹ ٹرانسمیشن لائن والے لوگ ہیں وہ بھی کمپنی بنا کر یہ کام ہو رہا تھا. 4000 میگا واٹ اس میں سے گزرنے تھے، یہ مٹیاری سے لے کر لاہور تک کی ٹرانسمیشن لائن، اور لیکن 2 سال میں پورے 4000 میگا واٹ کی ٹرانسمیشن کے پیسے پاکستانی قوم نے ادا کیے. آپ اندازہ لگائیں، پہلے صرف پاور پروڈیوسرز کے پیسے ہم دے رہے تھے، اب ہم ٹرانسمیشن لائن کے بھی کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ٹیکس یہ لوگ دیتے نہیں ہیں. تو پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں ہے اور پاکستانی قوم کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. تو ہم یہ قبول نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اس پوری تحریک کو لے کر چل رہے ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی تمام ان سب ایشوز کو جو پاکستان میں موجود ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بھرپور رابطہ عوام تحریک کا نیا فیز شروع کرے گی، اور 1 سپٹمبر سے ہم بڑے پیمانے پر ممبرشپ کر رہے ہیں، اور خاص طور پر نوجوانوں میں، خواتین میں، اور ان سب کو اپنا جو ہے وہ ہم پارٹ بنائیں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس دوران میں ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کی سطح پر ایک بہت بڑی تحریک برپا ہو جو عوام کے حق کے لیے ہو. ہم پرامن سیاسی مزاحمت کے اس کلچر کو فروغ دے رہے ہیں. میں یہاں کوئٹہ میں بلوچستان میں موجود ہوں. بلوچستان اس وقت انتہائی پریشانی کا شکار ہے. میں سب سے پہلے بہت واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ فوری طور پر حل ہونا چاہیے، اور یہ حکومت کی اور اداروں کی ذمہ داری ہے. دیکھیں، پاکستان کے آئین اور قانون پر پابندی کی بات کی جاتی ہے. ابھی پچھلے دنوں آرمی چیف نے بھی یہ فرمایا کہ آئین کو ماننا چاہیے، قانون کو تسلیم کرنا چاہیے، اور جو آئین کو نہیں مانتا وہ پاکستان کا حامی اور وہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو غدار ہے. لیکن جتنی ذمہ داری پاکستان کے عوام کی آئین کو تسلیم کرنے کی ہے، اس سے زیادہ ذمہ داری پاکستان کے وزیر اعظم کی، پاکستان کے وزرائے اعلیٰ کی، پاکستان کے آرمی چیف کی اور پاکستان کے چیف جسٹس کی ہے کہ وہ بھی آئین کو اتنا ہی تسلیم کریں، اور وہ بھی آئین کے مطابق ہی لوگوں کے ساتھ فیصلے کریں. کوئی کتنا بھی بڑا مجرم ہو، عدالتیں موجود ہیں. یہ عدالتیں عوام کے پاس نہیں ہیں، حکمرانوں کے پاس ہیں، نظام کے پاس ہیں، حکومت اور ریاست کے پاس ہیں. تو ریاست کا نظام اگر خود ریاست پریکٹس نہیں کرے گی اور عدالتوں کے بجائے لاپتہ کر کے فیصلے کیے جائیں گے تو پھر آپ کس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ آئین پر عمل کرے گا؟ تو لہٰذا سب سے پہلے جو جتنا بڑا ذمہ دار اور جتنا بڑا طاقتور ہے اسے پہلے آئین پر عمل کرنا پڑے گا اور آئینی حدود کا خیال رکھنا ہوگا. پاکستان کے مسئلے کا حل بھی یہ ہے کہ سب اپنی اپنی آئینی حدود کے مطابق کام کریں، تبھی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. ورنہ پھر آپ کیسے اس پاکستان کو اکٹھا کر سکتے ہیں کہ جس میں اس کو جوڑنے والی قوت یا تو دین کی، اسلام کی قوت ہے اور آئین کی قوت ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہوا تھا، اور اس میں بھی حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے. قرآن و سنت کے برخلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. تو جو جوڑنے والی چیز ہے، جب اس کو سب سے طاقتور لوگ پامال کریں گے تو پھر آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ یہ جڑا رہے گا؟ اس لیے ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم جو جتنا ذمہ دار ہے وہ عمل کریں، اور ہم عوام سے بھی پھر یہی کہیں گے نا، پہلے آپ عمل کریں گے تو ہم دوسروں سے کہہ سکتے ہیں. اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر 2500 افراد کی تو وہ فہرست جو خود سرکار مانتی ہے جو لاپتہ ہیں. اب لاپتہ فرد کا دکھ کون محسوس کر سکتا ہے؟ کبھی تصور کریں، اللہ نہ کرے ہمارے گھروں میں سے کوئی لاپتہ ہو. کبھی سوچیں نا، کبھی آرمی کے افسران بھی سوچیں، کبھی یہ عدلیہ کے ججز بھی سوچیں، کبھی یہ وزیر اعظم بھی سوچیں کہ ان کا کوئی بچہ لاپتہ کر دیا گیا اور انہیں نہیں معلوم ہو کیا کر رہا ہے، وہ کہاں ہے. کبھی وہ سوچیں کہ ان کا باپ، ان کا بھائی اور
کبھی کبھی جو ہے گھر کی خواتین لاپتہ ہو گئی، تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ یہ کتنا بڑا دکھ ہے، اور اس دکھ کے نتیجے میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر جب کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ ایک لاش ملی ہے، اور اس لاش کو دیکھنے کے لیے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہوں کہ یہ میرے پیارے کی لاش تو نہیں ہے، تو اس تکلیف کے نتیجے میں آپ کہاں پہنچتے ہیں؟ تو جو مجرم ہے اس کا تو طریقہ موجود ہے نا آئین میں اور قانون میں۔ اگر آپ کی پروسیکیوشن صحیح نہیں ہے تو یہ فیلئر کس کا ہے؟ یہ نظام کا فیلئر ہے، جس کے چلانے والے 77 سال سے آپ ہی لوگ ہیں۔ عام لوگ تو نہیں چلا رہے یہ نظام۔ پاکستان میں 33 سال یہاں مارشل لا رہا ہے، پاکستان میں جو جمہوریتیں رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، پاکستان میں وڈیروں کی جاگیرداروں کی حکومت ہے، پاکستان میں خانوں کی اور سرداروں کی حکومت ہے، پاکستان میں بہت ٹاپ کے بیوروکریٹس کی حکومت ہے۔ تو پاکستان میں عدالتوں کی کار فرمائی ہے، یہ سارے پڑھے لکھے لوگ، یہ سارے طاقتور لوگ، یہ سارے دولت مند لوگ، یہ سارے وسائل رکھنے والے لوگ، یہ سارے وہ لوگ جن کی اولادیں بہت پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور ان کی اولادیں ہی ہم پر حکومت کر رہی ہوتی ہیں، یہ سارے لوگوں کا فیلئر ہے نا کہ وہ ایک پروسیکیوشن کا نظام ٹھیک نہیں کر سکے کہ اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو اس کے جرم کے مطابق کیفر کردار تک پہنچائیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لاپتہ کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے فیلئر کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں جرنیلوں نے، پاکستان میں عدالتوں نے اور پاکستان میں ان سیاستدانوں نے 77 سال میں کوئی نظام ٹھیک طریقے سے نہیں چلایا، جس کے نتیجے میں یہ حالات ہوئے ہمارے۔ اس کو تسلیم کریں، اس کا اعلان کریں اور پھر لوگوں سے بات کریں۔ تو لاپتہ افراد کا معاملہ آئین کے مطابق حل ہونا چاہیے، سب کو پریزنٹ ہونا چاہیے، اور اس پہ عدلیہ کو بھی اپنی جو بھی ان کی پروسیجر ہے اس کو تیز کرنا ہوگا۔ ہم مکمل طور پر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی صورت میں، لیکن لوگوں کا دعویٰ تو 10,000 لوگوں کا ہے، لیکن جو لسٹیں بھی کہیں سے بھی پرووائڈ ہوتی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ جو ہے لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی احتجاج ہوتا ہے تو پرامن احتجاج کرنا پاکستان میں آئینی اور قانونی طور پر سب کا حق ہے۔ اس آئینی حق سے کوئی کسی کو کیسے محروم کر سکتا ہے؟ لہٰذا اگر کوئی غلط بات بھی کر رہا ہے، غلط موقف بھی رکھتا ہے، اور وہ اگر پرامن ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن آپ کسی بھی احتجاج کے شروع ہونے سے پہلے پورا شہر، ابھی ہم نے احتجاج کرنا چاہا اسلام آباد میں، اور جماعت اسلامی جیسی پارٹی جو گملہ بھی نہیں توڑتی، جو پتھر بھی نہیں مارتی، ہم نے 29 دن کا دھرنا دیا وہاں پر کراچی میں سندھ اسمبلی کے سامنے۔ ہمارے مولانا نے دھرنا دیا، 32 دن تھے، کئی دھرنے دیے، 60 دن۔ بتائیے آپ کیا کیا کسی کا نقصان؟ پرامن طریقے سے ہمارے لیے پورا شہر بند کر دیتے، پورا اسلام آباد بلاک کر دیا کنٹینر لگا کے۔ تو یہ جو رویے ہوتے ہیں یہ تو اور نفرت، وہ تو ہم نے بالغ نظری کا ثبوت دیا کہ ہم نے پرامن سیاسی مزاحمت کے کلچر کو عام کیا، ورنہ تو تصادم ہوتا نا، پھر کس کا نقصان ہوتا؟ پاکستان کا نقصان ہوتا۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ آپ کسی کو احتجاج کرنے سے روک دیں، راستے بند کر دیں، بلاک کر دیں اور سمجھیں کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی، تو وہ کامیابی نہیں ہوتی۔ جب آپ لوگوں کو روک دیتے ہیں تو لوگوں کے خیالات کو نہیں روک سکتے، لوگوں کی سوچ کو نہیں روک سکتے، پھر جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی لوگوں کے دل و دماغ میں پروان چڑھتی ہیں، پھر نفرتیں پھیلتی ہیں، پھر فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا ہوتی ہیں، پھر حکومت اور عام آدمی کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے، پھر ریاست سے تعلق دور سے دور تک ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ پھر، اور عام آدمی کو یہ پتا ہو کہ اس پورے نظام میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، میں احتجاج بھی نہیں کر سکتا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے کتنے اثرات ہیں جو کسی کی نفسیات پہ پڑ سکتے ہیں۔ پھر خاندانوں میں یہ چیز منتقل ہوتی ہے، فیصلہ کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں، پاکستان کو نقصان، لاکھوں اور ملینز کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان اور اس کے پورے فریم ورک سے مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں قوم کو مایوس نہیں کرنا، ہمیں راستہ نکالنا ہے۔ جس کا جو بنیادی حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، جس کا جو جائز مطالبہ ہے وہ مطالبہ ماننا چاہیے، ناجائز کسی کی بات نہ مانے۔ ہم نہیں چاہتے کہ بیرونی ممالک کی مداخلت یہاں پر ہو، ہم نہیں چاہتے کہ مختلف قسم کی ایجنسیاں یہاں پر کام کریں اور ہمارے لوگوں کو ساتھ ملا کر کوئی نہ کوئی پاکستان سے دشمنی کریں، ہم تو نہیں چاہتے۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے کہ جو آئین کے خلاف ہو۔ لہٰذا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ مختلف احتجاجوں میں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو، ان کو اس طرح سے گھسیٹنا، دوپٹے چھیننا، یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر یہ بلاک کر دیتے ہیں، آپ خبر بھی نہیں جاتی، جب خبر نہیں جاتی تو ریومرز پھیلتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں افواہیں گردش کرتی ہیں، اور زیادہ خطرناک کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو حکومت ہی کا کام ہے کہ وہ اپنے رویے کی اصلاح کرے
اور یہ مسئلہ ریزالو ہونا چاہیے۔ بلوچستان میں اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ میں آئینی طور پر پاکستان میں آرٹیکل 158 ہے جس میں بات لکھی ہوئی ہے کہ گیس جس صوبے سے نکلے گی اس صوبے کا سب سے زیادہ حق اس پر ہوگا، اس کی ضروریات پوری کی جائیں گی، چاہے وہ بلوچستان سے نکلے، چاہے سندھ سے نکلے، کے پی سے یا پنجاب سے۔ اب پہلے سب سے زیادہ گیس بلوچستان سے نکل رہی تھی، اب اس وقت سندھ نمبر 1 پہ آ گیا ہے۔ تو قطع نظر تمام سیاسی اختلافات کے جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بلوچستان سے گیس نکلتی ہے تو بلوچستان کی ترجیح کو سب سے زیادہ ہونا چاہیے، لیکن اگر حکومت اس پر عمل نہیں کرتی تو کیا غلط کرتے ہیں لوگ جب بات کرتے ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ میں سندھ کا رہنے والا ہوں، لیکن میں حق بات کروں گا کہ چاہے سندھ ہو یا پنجاب ہو یا بلوچستان ہو یا کے پی ہو، جو بھی ہو، جو آئین میں لکھا ہے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان چونکہ رقبے کے